سید سرورا حامی کسا قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو رحمان میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب التعظیم قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد کامران اعظم چشتی صاحب نقشبندی صاحب، ان کا مشکور ہوں، انہوں نے مدعو کیا اور بڑی اچھی محفل سجائی ہے فہم دین کے نام سے، ماشاءاللہ تحریک فہم دین، قرآن دین کی سمجھ بول۔ تو آج یہ چوتھا پروگرام ہے، مجھے سعادت کی حاصل پانچواں، اوپر چوتھا لکھا ہے، پانچواں پروگرام ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ بہاریں قائم و دائم رکھے، کیونکہ آپ کا موضوع ہے فہم دین، قرآن کی سمجھ۔ تو میں کوشش کروں گا آج مختصر وقت میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھا دوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا اور ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن آج جس طرح میں توجہ کروانا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ایک نہایت ہی قابل فکر بات ہے، وہ یہ کہ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے پاس بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم مرتے دم تک بھی مسلمان رہیں گے۔ سمجھ رہے بات؟ کیونکہ بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو ساری زندگی کفر والی گزارتے رہتے ہیں، لیکن مرتے وقت اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، ان کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن کئی بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی مسلمانوں جیسی گزاری، لیکن آخری وقت میں ایمان سے نعوذ باللہ پھر جاتے ہیں۔ ایک طویل حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابہ، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو کئی طبقات پر پیدا فرمایا، کئی قسموں پر۔ حضور کون سی؟ فرمایا کچھ ایسے ہے کہ جو پیدا مسلمان ہوئے، زندگی بھی مسلمانوں والی گزاری، اور اس دنیا سے گئے ہیں تو پھر بھی ایمان کی حالت میں گئے ہیں۔ فرمایا کچھ ایسے ہیں جو پیدا بھی کفر کی حالت میں ہوئے، زندگی بھی کفر والی گزاری، اور اس دنیا بھی کفر کی حالت سے گئے۔ فرمایا تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو پیدا تو مسلمان ہوئے ہیں، زندگی بھی ایمان والی گزاری، لیکن افسوس کہ مرتے وقت ایمان سے پھر گئے۔ اللہ استغفر اللہ۔ اور فرمایا چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو کفر کی حالت میں پیدا ہوئے، زندگی بھی ساری کفر والی گزاری ہے، لیکن مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ تو اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل کامیابی مسلمان ہونا نہیں ہے، اصل کامیابی ہے ایمان ساتھ لے کے جانا، ساتھ لے کے جانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا، مسلم شریف کی حدیث پاک، فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ فرمایا صحابہ یاد رکھو، کل قیامت کے دن ہر بندہ اسی حالت پہ اٹھے گا جس حالت پر وہ اس دنیا سے جاتا ہوا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ ایمان کی حالت میں گیا ہے، اگرچہ ساری زندگی وہ کفر والی گزارتا رہا تو قیامت کے دن مسلمان اٹھے گا، لیکن اگر کوئی بندہ کفر کی حالت میں گیا ہے، اگرچہ وہ زندگی ایمان والی، مسلمانوں والی، بڑی نمازیں، حج، زکوٰۃ سارا کچھ کرتا رہا، اگر استغفر اللہ، اللہ نہ کرے اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو کافروں کے ساتھ قیامت میں ہوگی۔ اور قرآن پاک میں بھی ہمیں حکم ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
فرمایا اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایمان کے ساتھ تم نے اس دنیا سے جانا ہے، پھر اصل کامیابی ہوگی۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے مسلمان ہونا اصل کمال نہیں ہے، مسلمان مرنا اصل کمال ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہی کون ہیں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام حسن بصری اتنے صوفی پرہیزگار اور مولا علی سے فیض پانے والے، آپ کو کسی نے دیکھا انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے، کسی سے پوچھا حضرت جی کیا ہوا ہے، اتنے پریشان کیوں ہیں، آپ تو نیک لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے ایک مثال بنا کے فرمایا تم بتاؤ، ایک بندہ کشتی پر سوار ہوا، کشتی پر سفر جاری کیا، جب کشتی درمیانے دریا میں گئی اور وہاں جا کے اس کی کشتی لہروں کی وجہ سے ٹوٹ گئی، وہ بکھر گئی، ایک ایک تختہ الگ ہو گیا، ایک تختہ اس کے ہاتھ میں آیا، وہ اسے پکڑ کے اوپر بیٹھ گیا اور ہچکولے کھا رہا ہے کہ وہ ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں اب ایک اور کوئی بڑی لہر آئے گی مجھے بھی الٹا دے گی۔ تو فرمایا بتاؤ اس تختے پر ہچکولے کھراتے ہوئے اس دریا کے اندر شخص کی کیفیت کیا ہوگی؟ عرض کیا حضرت جی وہ تو بڑا پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں اب آر ہوگا یا پار ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ فرمایا بس یہی کیفیت اس وقت میری ہے، میں اپنے ایمان کے بارے میں پریشان ہوں، پتہ نہیں ایمان سلامت لے کے جانے میں کامیاب ہوتا بھی نہیں۔ آپ اندازہ کریں اتنے بڑے صوفی تابعی میں سے ہیں، وہ اپنے ایمان کے بارے اس قدر فکر مند ہے جی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کے نور میں ہی رہنے اور کفر کی تاریکیوں سے بچنے کی خود ترغیب فرمائی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثلاث ما کنا فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے تین خصلتیں جس بندے کے اندر پائی جائے گی اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے۔ حضور کون سی؟ فرمایا پہلی ما کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سوا، وہ بندہ جس کو اللہ اور اس کا رسول پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے پوری کائنات سے بڑھ کے محبت۔ حضور دوسرے نمبر پر فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، دوسرا وہ بندہ جس نے کسی سے محبت کی تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی، کہ میں اس سے دوستی لگا رہا ہوں، اس سے محبت کر رہا ہوں، تعلق قائم کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کو دیکھ کے مجھے خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا پیارا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ایسا دوست رکھو جس کو دیکھ کے تجھے خدا یاد آئے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا وہ بندہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ فرمایا تیسرا وہ بندہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بچا لیا، کفر کی تاریکی سے بچا لیا، اب وہ کفر میں لٹائے جانے کو اتنا ناپسند کرتا ہے جتنا آگ میں جانے سے ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا جو ایمان پر ڈٹ گیا، کفر سے بیزار ہو گیا اور مرتے وقت تک اس کو اپنے کفر کی فکر، ایمان کی فکر رہی کہ کہیں کفر کی طرف نہ چلا جاؤ، فرمایا ایسا بندہ اللہ ایمان کا نور عطا فرمائے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے، اچھا جو استغفر اللہ نہ کرے، جس کا کفر پر خاتمہ ہوا ہوگا کیا؟ یاد رکھیے وہ عذاب قبر میں تو گرفتار ہوگا ہی ہوگا، لیکن جس کا کفر پر خاتمہ ہوا اگرچہ زندگی میں عبادتیں کرتا رہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور جہنم کا عذاب سمجھتے ہیں آپ؟ مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور قسم اٹھا کے، اللہ کی قسم اٹھا کے وہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم جہنم اس قدر ہولناک ہے، اتنی ہولناک ہے کہ اگر جہنم کو ایک سوئی کے نوکے کے مطابق دنیا پہ کھول دیا جائے نا، اس کی تپش اور گرمی سے پوری روح زمین کی انسان مر جائے گا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم اتنی خطرناک ہے، اس میں جو دروغہ جہنم ہے، جن کو عذاب دینے پر مقرر کیا گیا ہے، جو جہنمیوں کو عذاب دیں گے اس میں، وہ اتنی خوفناک شکل و صورت کے ہیں، اگر ایک دروغہ جہنم اس دنیا پہ ظاہر کر دیا جائے، ساری دنیا کے لوگ اس کی دہشت کے اسے دیکھ کر دہشت سے مر جائیں گے۔ یہ عذاب ملنا تو دور کی بات، دروغہ جہنم کو دیکھنا ہی بہت بڑا عذاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جہنم کی آگ ہے، اس دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ گرم ہے، زیادہ شدت والی ہے، اور فرمایا کہ یہ جو جہنم دنیا کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ سے لائی ہوئی ہے، لیکن یہ اس کی بنسبت 70 گنا کم ہے۔ اب خود ہی اندازہ لگائیں ہم کتنی دیر آگ پر ہاتھ لگ سکتے ہیں، تو جہنم کی آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ کئی موسم ایسے بھی آتے ہیں کہ آگ ادھر جل رہی ہے، ادھر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جہنم کی آگ کا اندازہ کون لگائے گا؟ اور جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کی آگ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی، یا اللہ مجھے دوبارہ جہنم کی آگ میں نہ بھیجنا۔ وہ دنیا کی آگ جس سے پناہ مانگ رہی ہے، اس کا اندازہ کر کون سکتا ہے؟ اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنمیوں کو جن بیڑیوں کے ذریعے باندھا جائے گا وہ اتنی وزنی ہے، اتنی وزنی، اس بیڑی کا ایک کڑا، وہ کڑیاں ملا کے زنجیر بنتی ہے نا، بیڑیاں بنتی، حضور اس کی ایک کڑی اس دنیا کے کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے، وہ اتنی وزنی ہے، اس کے وزن سے پہاڑ کانپنا شروع کر دے، یہاں تک کہ وہ بیڑی زمین کے نیچے پہنچ جائے۔ آپ جہنم کے عذابات کا اندازہ لگائیں تو صحیح، یہ ایک جھلک ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب جہنم میں کسے دیا جائے گا، وہ یہ کہ اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس کی تپش سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا اور پگھل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر نکل جائے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، الامان والحافظ۔ تو جس کا خاتمہ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے جہنم پر کفر کی حالت میں ہو، وہ کیا کرے؟ اور پھر یہ اتنا مشکل ترین، دنیا میں تو ہم آگے، ہم مسلمان الحمدللہ، لیکن بڑی مشکل ترین آگے ہمارا سفر ہے۔ پتہ نہیں کون ایمان کی حالت میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، لیکن بڑی مشکل ترین صورتحال۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان عادل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں، آپ نے روایت نقل کی، جب بندے کا آخری وقت آتا ہے تو 2 شیطان آ جاتے ہیں انسانی صورت، ایک آ کے دائیں بیٹھ جاتا ہے، ایک بائیں، ایک باپ کے روپ میں، ایک ماں کے روپ میں، اللہ اکبر، اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا وہ فلاں بندہ نا یہودی ہو کے مرا ہے، وہ آخرت میں بڑے آرام سے تو بھی یہودی ہو کے مر جا۔ اور دوسرا باپ کی صورت میں کہتا وہ فلانا تیرا دوست ہے نا، وہ نصرانی ہو کے مرا تھا، اور اب وہ بڑے آرام سے، لہذا تو بھی نصرانی ہو کے مر۔ میرے محترم اسلام بھائیو، کتنا مشکل وقت ہوگا فیصلہ کرنا ہے۔ آج کسی کو کام کہیں یار یہ چھوٹا سا کام کر، نہیں میرا سر پیٹ کرتا پہلے سمجھ نہیں آتی، پرے ہو جاتے، بعد جو کریں گے، تو جس پر موت کی سختی طاری ہے، اس وقت میں شیطان آ کے قریبی رشتہ داروں، ماں باپ اور قریبی یار دوستوں کے روپ میں آ کے وہ مختلف انداز سے برقرار ہے، بنے گا کیا؟ کیا بنے گا؟ سوچے نا۔ اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح یہ دنیا کا مال ہے نا، دنیا کا مال، ہم اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں کہ اگر حفاظت نہ کی تو ضائع ہو جائے گا، چوری ہو جائے گا، کوئی چرا کے لے جائے گا۔ فرمایا بندے اس دنیا کے اندر تیرا سب سے قیمتی سرمایہ وہ تیرا ایمان ہے، اس کی حفاظت کر، اس کی حفاظت، اگر اس کی حفاظت نہ کی تو جس طرح دنیا کا مال حفاظت نہ کی جائے تو ضائع ہو جاتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں جس بندے کو اپنی ایمان کی فکر نہیں ہوتی، وہ حفاظت کی طرف توجہ نہیں کرتا، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان استغفر اللہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اپنے بزرگان دین کی طرف دیکھیں کس قدر وہ احتیاط کرتے تھے، ہیں جی۔ اور یہ نہ سوچیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں بس اتنا ہی بڑا ہے، ہم نیکی کر لی اتنا ہی بڑا ہے۔ یہ یاد رکھیے، حضرت عبداللہ مؤذن بیان کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا،
ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف کعبہ پکڑ کے ایک ہی رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر، یا اللہ مجھے ایمان پہ موت عطا کر، ایک ہی دعا کیے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک چکر لگایا، اسے سنا یہی دعا کر رہا ہے، دوسرے چکر پہ آیا، سنا کوئی کر رہا ہے، تیسرے، میں حیران، یہ بندہ یہی دعا کیے جا رہے ہیں، اتنے تو بڑیاں دعاؤں قبول ہوندیاں، اور بھی کوئی دعا کرنی چاہیے بندے کو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کہتے جب میں نے طواف پورا کیا تو میں اس کے پاس آ گیا، میں بھائی کیا بات ہے، ایک ہی دعا کیے جا رہے ہیں، اور بھی کوئی دعا کر لو، یہ تو رب کا در ہے، یہاں نہیں مانگنا تو اور کہاں جا کے، تو ایک ہی چیز مانگتے جا رہے ہیں۔ کہتا حضرت جی جتنی فکر مجھے ہے نا اپنے ایمان کی شاید آپ کو نہ ہو، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں نا۔ میں نے کہا حضرت جی کیا دیکھا آپ نے، بتائیں۔ وہ بندہ کہتا ہے حضرت جی میرے 2 بھائی تھے، میرے بڑے بھائی نے 30 سال تھا مسجد کے اندر فی سبیل اللہ اذان کہی، 30 سال ایک زندگی کا حصہ ہوتا ہے، فی سبیل اللہ اذان کہی۔ جب اس کا آخری وقت آیا، ہم اس کے پاس حاضر ہیں، اس نے کہا قرآن پاک لاؤ، ہم نے اسے قرآن دیا تاکہ اس سے برکتیں حاصل کرے، لیکن افسوس اس نے قرآن پکڑ کے کہا کہ میں تم سارے گواہ جو میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور میں نصرانی مذہب اختیار کرتا ہوں۔ تو وہ عیسائی ہو کر مرا، اسے ایمان پر موت نصیب نہیں ہوئی۔ اسی نماز پڑھ کے بڑے پلوان بن گئے، وہ 30 سال تک اذانیں دی اس نے، معمولی کام ہے۔ کہتے دوسرا بھائی بھی، اس نے بھی ایک عرصہ تک مسجد میں فی سبیل اللہ اذان دی، لیکن جب اس کا بھی آخری وقت آیا وہ بھی ایمان سے پھر گیا اور یہودی ہو کے مرا۔ تو میں اپنے ایمان کے بارے بڑا خوف زدہ ہوں، یا اللہ مجھے ایمان کی موت نصیب فرما۔ میں اس لیے یہی دعا کرتا جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ مؤذن فرماتے ہیں میں نے پوچھا تیرے بھائی آخر کون سا گناہ کرتے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے بھائی غیر عورتوں کے اندر دلچسپی لیتے تھے، اور امرد یعنی جو خوبصورت بے ریش لڑکے ہوتے ہیں ان سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ میرے محترم اسلام بھی سوچیں، یہ نوجوان آج کل سوچیں موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، غیر عورتوں کی تصویریں نہیں دیکھ رہے ہوتے، ویڈیو فلمیں ڈرامے، یہ کیا ہے؟ یہ غیر عورتوں کے اندر دلچسپی ہے۔ کتنا بڑا عذاب کہ اس دنیا سے بغیر ایمان کے رخصت ہوئے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اگر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے کوئی بندہ گیا نا، ایمان کی حالت، اس کے گناہ ہوئے بھی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گناہ معاف فرما دے، اور ایک نہ ایک دن اسے جنت عطا فرما دے۔ اور شرح الصدور میں ایک روایت لکھی ہے، فرمایا کہ 4 گناہ ایسے ہیں جن کے سبب سے بندے کا کفر پر خاتمہ ہونے کا خدشہ، ایمان ضائع ہونے کا خدشہ۔ کون سے؟ فرمایا ایک وہ بندہ جو نماز میں سستی کرتا ہے، نماز میں سستی کرتا، اذان ہو بھی گئی پھر بھی بیٹھا، جماعت ہو گئی اچھا پڑھنے، یہ کام ہے وہ کام، نماز میں سستی اتنا برا گناہ ہے کہ اس کے سبب سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے، استغفر۔ دوسرا فرمایا شراب کا عادی، شراب نوشی کرنے والا۔ تیسرا فرمایا والدین کا نافرمان، یہ شرح الصدور کی روایت ہے، والدین کا نافرمان، اس کے بارے میں ڈر ہے مرتے وقت اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ چوتھا فرمایا جو عام مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے بلا وجہ۔ آپ سوچیں ہمارے گھر میں شادی بیاہ آ جائے، اتنی اونچی آواز سے گانے چلا دیتے ہیں کہ ساتھ والے گھروں والے وہ سو نہیں پاتے، تو کوئی کہنے بھی آ جائے یہ ہنسی کڑا روز کرنے ہیں۔ یقین مانے شادیوں کا معاملہ تو ایسا، میرے جیسے مولوی بھی نا وہ شادی گھر میں آ جائے تو لگتا جو مسلمان ہے ہی نہیں ہے جی، حاجی صاحب اور فلانے صاحب سارا کچھ حافظ جی سارا کچھ شادی پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ شادی تو ہم نے لی جیسے ساری کی ساری نا یہ دو سے، ہمارے اسلام کا جو شادی کا طریقہ تو ہم چھوڑ بیٹھے۔ اور امام بخاری نے ایک روایت بیان کی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھا تو جلدی جلدی رکوع سجدے، دماغ پیچھے، دکان کھلی آنے جانا جلدی جلدی نماز پڑھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے میں نے اسے بلایا ادھر آ، یہ تو کیسے نماز پڑھ رہا ہے؟
فرمایا اگر تو اسی طرح سے نماز پڑھتا رہا نا اور اسی حالت میں تیری موت ہو گئی تو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں مرے گا۔ استغفر اللہ۔ اور نسائی کی روایت میں، نسائی شریف میں یہی روایت دیگر الفاظ کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان نے اسے بلایا، فرمایا تو کیسے کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ 40 سال کے اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تو نے نماز پڑھی کوئی نہیں، یہ جس طرح تو نمازیں پڑھ رہا ہے نا ایسے ایسے جلدی بس سجدے رکوع ہو گئے۔ فرمایا تیری نماز کوئی ہوئی نہیں، اور اگر اسی حالت میں تو مرا تو تیری موت دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگی۔ نماز بھی پڑھی تو کمایا بھی کچھ نہ، کیا حاصل ہوا ہے؟ اور حضرت یوسف اسباط ہمارے بزرگان دین، آخری بات بس کہ ہمارے بزرگان دین ایمان کے بارے میں کتنے خوف زدہ رہتے ہیں۔ حضرت یوسف اسباط کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گیا، ایک رات ان کا مہمان بنا، ساری رات حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ روتے تھے، ساری رات۔ صبح اٹھا تو میں نے کہا حضرت جی آپ گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہو؟ تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے تنکا پکڑا ہے، تلا ہے، پکڑ کے کہتے ہیں گناہ تو میرے رب کے نزدیک اس تنکے سے بھی ہلکے ہے، میں تو اپنی ایمان کے بارے میں خوفزدہ ہوں، کرتے کہیں مرتے وقت میرا ایمان نہ ضائع ہو جائے۔ اور جب آپ کا یہ امام غزالی نے آپ کے بارے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ بے قرار ہو گئے، تڑپنے لگے۔ کسی نے کہا رجیز آپ آرام کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا۔ کہا اگر مجھے ایمان کی سلامتی کی گارنٹی مل جائے نا تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ پہاڑوں کے برابر بھی میرے گناہ ہو، میرا رب مجھے بخش دے گا۔ ایمان پر خاتمہ شرط ہے۔ حضرت ابو رجاء رضی اللہ تعالیٰ بزرگ گزرے، وہ کسی جگہ پر ایک رات رک کے جانے لگے تو میزبانوں نے الوداع کرتے ہوئے کہا حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی حفاظت کرے، اور مڑ کے دیکھا، فرمایا جان تو ایک دن جانی جانی ہے، اور جان کو چھوڑو مجھے ایمان کی حفاظت کی دعا۔ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کا ایمان حفاظت کرے۔ اور پیران پیر، روشن ضمیر محبوب سبحانی، قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا حال سن لیے۔ صبح عید کا دن ہے، رات چاند رات ہے، لوگ خوشیاں منا رہے، آپ تنہائی میں بیٹھے رو رہے، اور آپ نے عربی کے اشعار لکھے جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں صبح خوشی کا دن ہے، صبح عید کا دن ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے میری عید اس دن ہوگی جب میں ایمان سلامت لے کے دنیا سے جانے میں کام کروں۔ غوث پاک کا فرمان، آپ فرماتے ہیں میری عید ہی اس دن ہوگی۔ اور یار جنہوں نے 40 سال فجر کی نماز عشاء کے وضو پڑھی ہو ہے جی، 25 سال پوری رات میں ایک مرتبہ قرآن پڑھا ہو، ان کا یہ عالم ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ آپ سوچیں، حضرت عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، آپ کا ایک مرید صبح صبح آ کے کہنے لگا حضرت جی رات نہ چور آئے نے گھر کا سارا سامان لے کے چوری کر دی۔ حضور بڑی پریشانی، اللہ والوں کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ آپ فرمانے لگے او بندے خدا شکر اللہ کا ادا کر، چور آئے تھے گھر کا سامان لے کے گئے، اگر شیطان تیرے دل میں آ جاتا تیرا ایمان لے جاتا تو کیا بنتا، تو کیا کرتا پھر؟ اور یہ بزرگان دین تو اپنی جگہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جا جا کر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، یہ ہماری ترغیب کے لیے تھے۔ تو میرا محترم اسلام ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان کی فکر کے لیے جن گناہوں کی وجہ سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کیا کریں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، مرتے وقت کر ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائی، والدین کی نافرمانی سے بچیں، نماز میں سستی سے بچیں، شراب نوشی اور شراب جیسے چیزوں سے بھی دور ہٹیں ہے جی، اور لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والے کام کریں، نافرمانی سے محفوظ ہوں۔ ہر دعا کے ساتھ ہمارے لیے یہ دعا ہونی چاہیے،
میری شیخ طریقت بانوی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامن برکات ملالی، آپ فرماتے ہیں بندو اگر تمہیں پتہ چل کے یہ اللہ کا ولی ہے اور اس سے جو دعا کرواؤں گا قبول ہو جیسی، اس سے صرف ایک ہی دعا کروا، حضرت جی دعا کر تو اللہ مینوں ایمان تے موت عطا فرما، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان ضائع کرنے والے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔